सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, अब अक्टूबर का मिड हो चुका है और अभी तक इंतज़ार किया जा रहा है कि कब इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी तारीख का ऐलान हो जाएगा। क़यास आराइयाँ के जो इलेक्शन कमीशन ने आखिरी हफ्ता कहा है जनवरी में, उसके मुताबिक शायद 28 जनवरी जो बरोज़ इतवार बनती है उसको इलेक्शन हो जाएगा। क्या सियासी जमातें इन क़यास आराइयों पर इलेक्शन की तैयारियां कर रही हैं या वाकई अब ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सियासी जमातें इलेक्शन को डिले करना चाहती हैं, यानी कि वो जनवरी के भी बाद चाहती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 90 दिन में इलेक्शन चाहती थी, जो मुमकिन नहीं था और मुमकिन लग भी नहीं रहा है। और अब क्या जनवरी का जो महीना है उसमें इलेक्शन के लिए माहौल साजगार हो रहा है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी का आगाज़ हो गया है। वो अब मुख्तलिफ़ जगहों से होते हुए 21 अक्टूबर को लाहौर पहुँचेंगे और क्या उनकी गिरफ़्तारी होगी, ज़मानत मिल जाएगी, सरेंडर करेंगे या फिर वो जल्द से और पाकिस्तान मुस्लिम नून की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। मुस्लिम नून मियाँ नवाज शरीफ को निजात दहिंदा के तौर पर पेश कर रही है कि वो आएंगे तो मामलात हल हो जाएंगे, सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। इसके बरक्स के 16 महीनों में जो हुकूमत PDM की थी उसमें पाकिस्तान मुस्लिम नून लीड कर रही थी। उनके पास वजारत ख़जाना, तरक्याती मनसूबा बंदी, तमाम बड़ी और अहम वजारतें भी मौजूद थी। तो क्या वजह है कि 16 महीनों में वो कुछ नहीं कर पाए जो मियाँ नवाज शरीफ के आने के बाद वो समझते हैं कर लेंगे। और मियाँ नवाज शरीफ के आने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पहले से मौक़िफ़ है कि लेवल प्लेइंग फील्ड और मामलात उस तरह बेहतर नहीं है जिसे सियासी जमातों के लिए होने चाहिए, उसके बाद सिचुएशन भी क्या होगी, हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद शाहिदा रहमानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा आपके वक्त का। शाहिदा रहमानी साहिबा, एक तरफ मियाँ नवाज शरीफ की वापसी है, आप भी पंजाब पर खासे काम कर रहे हैं, उधर जरदारी साहब भी, बिलावल साहब भी आए दिन वहाँ पर मौजूद होते हैं, मुलाकातें कर रहे होते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड आपका एक बड़ा बुनियादी सा मौक़िफ़ था, वो फिर कहा गया जरदारी साहब का ड्यूटी है कि वो इस चीज़ को करेंगे। तो कुछ हल हुआ है या अभी भी मौक़िफ़ और चीज़ें वही हैं जो माजी में थी? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इकबाल साहब। सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि इलेक्शन का माहौल और सीज़न आ गया है और तमाम लोग जो हैं वो दावे भी कर रहे हैं, वतन वापसी के लिए पर तोले जा रहे हैं। लेकिन आपको वो भी याद होगा कि लेवल प्लेइंग पे आने से पहले मैं थोड़ा सा नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात करें तो यही अक्टूबर का महीना था और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब वतन वापस आ रही थी तो उस वक्त एक ऐसे शख्स की हुकूमत थी जिसने बीबी जब वापसी का इरादा किया तो उन्हें बार बार ये मैसेज दिया गया कि आपकी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं है। लेकिन ये अलग बात है कि आज ज़मानतों पे ज़मानतें हो रही हैं। तो इस तरह का आना और वो आना, वो एक महबूब लीडर की आमद थी और आपने देखा कि उनका किस तरह वालेहाना इस्तकबाल हुआ। और फिर जो ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दे रहे थे, जो बार बार धमकी दे रहे थे, उन्होंने उनकी ज़िंदगी छीनने की कोशिश की और हमारे सैकड़ों जियाले जो हैं वो जाम शहादत नोश कर गए। तो 18 अक्टूबर एक तरफ आमद है और दूसरी तरफ एक वो लीडर जो बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड देखकर वतन वापस आने की कोशिश करता है और जब मुश्किल हालात होते हैं तो कभी प्लेटलेट्स, कभी बीमारी और कभी एग्रीमेंट करके वतन से चले जाते हैं। तो लीडर ऐसे नहीं होते, लीडर वो होते हैं जो तमाम तर नामसाइद हालात का, मसाइब का सामना अवाम के साथ रहकर करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड, तो आप अभी भी देख लें कि पीपल्स पार्टी की जो डिमांड थी वो ये थी कि आप इलेक्शन जो है वो 90 डेज में कराएं, जो आईन पाकिस्तान कहता, हम नहीं कहते। और ठीक है, इलेक्शन कमीशन की मजबूरियां थी, डिलिमिटेशन था, सेंसस था, तो उसके मुताबिक हमने उन इदारों की मजबूरी को समझते हुए उनके साथ लब्बैक कहा। लेकिन ये जो पहले दिन हमारा ये था कि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया जाए, इलेक्शन की डेट अनाउंस की, जो कि नहीं की गई। और आज भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात उसी तरह हैं, हमारे रिजर्वेशन उसी तरह हैं। अभी तक आप देख रहे हैं कि PMLN को किस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है
اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، سندھ کے تمام ڈیولپمنٹ فنڈ روک دیے گئے، سندھ کے ساتھ مستقل زیادتی کی جا رہی، تو آئینی پاکستان ہر پارٹی کو مکمل طور پر آزادی کے ساتھ اپنی الیکشن کیمپین چلانے کا رائٹ دیتا ہے۔ اب تو یہ تو الیکشن کمیشن کا فوری کام ہے کہ اس قسم کی اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے جو آپ بقول کہہ رہے ہیں تو اس پہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر مزید موضوعات پہ بات ہوگی۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہم بات کریں گے اس وقت فلسطین کی سچویشن کے حوالے سے۔ ایک جانب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں غزہ میں شدید بمباری کی جا رہی ہے، ناکہ بندی پوری کر دی گئی ہے، بجلی، گیس، پانی، ہر طرح کی سہولیات وہ ختم کر دی گئی ہیں، مساجد ہوں، سکول ہوں، وہ تو تباہ ہیں، لیکن ہاسپٹلز بھی اس وقت تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں، اور اب یہ الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے کہ شہر سے لوگ نکل جائیں مغرب کی طرف، کیونکہ کسی گرینڈ آپریشن کی تیاری اس وقت اسرائیل کر رہا ہے۔ اس گرینڈ آپریشن کو روکنے کے حوالے سے کوئی باقاعدہ آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے، بلکہ کچھ ممالک کا ساتھ دیا جا رہا ہے اسرائیل کو۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اس وقت سچویشن وہاں پر کیا ہے، لیکن کچھ آپ کو مناظر دکھاتے ہیں۔ حماس جو ایک بہت چھوٹی سی تنظیم فلسطینیوں کے حقوق کے لیے، اپنی آزادی، اپنی زمین کے کھڑے ہونے والوں کے لیے، وہ کس طرح سے اپنی زمین کا، اپنے لوگوں کا دفاع کرتی ہوئی تیاری کرتی نظر آئی ہے۔ اس وقت صورتحال کیا؟ خالد قدومی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان حماس۔ بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ غزہ میں اس وقت تازہ ترین صورتحال وہ کیا ہے، اور دوسرا اس وقت جو ہے وہ امریکہ کی بھی حمایت ہو گئی ہے حاصل، اور کہا جا رہا ہے کہ غزہ سے اب لوگوں کو نکالنے کا کوئی پلان، پورا کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ یہاں سے نکل جائے، کوئی بڑا آپریشن کرنے جا رہا ہے اسرائیل۔ ہم نے یہ وٹنس کیا کہ ہمارا اسرائیلی دشمن کوئی افواہ پھیلانا شروع کر دیا کہ غزے کے لوگوں کو پریشرائز کرنے کے لیے، تاکہ وہ غزہ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ چلا جانا۔ اور جب ہمارے عوام نے یہ بات نہیں سنی، کیونکہ وہ اسٹیڈ فاسٹ ہے اور کنٹینیوسلی اپنے سرزمین میں موجود ہے، چونکہ یہ ان کے ہوم لینڈ ہے، اور وہ مطلب جو مرضی آخر میں کہ وہ اپنا ڈیفنسو اسٹیٹ میں وہ جا کر ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو پریشرائز کرنا کا کوشش کیا، لذا کہ اونروا ہے اور یونائٹڈ نیشن کے امپلائیز کو انسٹرکشن دیا گیا ہے کہ اسرائیلی آرمی سے کہ وہ اپنے جگہوں کو چھوڑنے کا، اور ان کے لیے کچھ ٹریکس بنائے ہیں فرار کرنے کے لیے، اسکیپ کرنے کے لیے تھرو دا سی، سمندر کے راستے سے ہے کہ وہ نکلنے کا۔ اور یہ اسی طریقے سے ہے کہ یہ پریشر ہے ہمارے عوام کے حوصلہ کو توڑنے کے لیے کہ کوشش کیا جا رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی کچھ آفیشلز ہیں 2 دن سے عرب ممالک میں ہے کہ یہ باتیں کر رہے کہ وی ریفیوز دی کمپلسری ٹرانسفر۔ انفارچونیٹلی اسی لیے کہہ رہا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ ان کے علم میں بھی ہے، چونکہ وہ جب یہ ایسے ذکر کرتے ہیں تو اس کے مطلب اسرائیلیوں نے اس کو بتا بھی دیا تھا کہ ہم یہ کوشش کر رہے کہ فلسطین کو خالی کرنا ہے۔ ہم یہ نیا مہاجرت اور یا نیا ریفیوجی ہونا کہ اپنے عواموں کے لیے جو 1948 میں 500 گاؤں کو جلا دیا تھا، قتل عام کیا تھا کہ اسرائیلیوں نے، ہم اس نیا دور میں جس میں ریزسٹنس کے اور مزاحمت کی کامیابی اور ایڈوانسمنٹ میں ہرگز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ہمارا عوام ہے، ہوشیار ہے، اور وہ اپنے زمین میں ثابت قدم رہیں گے، اگرچہ کہ شہادتیں بہت زیادہ ہے اور ہیومینیٹیرین ایسپیکٹس کے بہت بڑا کرائسس ہے، لیکن کہ we will not accept this۔ خالد صاحب، فلسطینی عوام اور آپ امت مسلمہ سے کیا، اور بالخصوص میڈیا سے کیا آپ کا مطالبہ ہے، کیا درخواست کریں گے آپ؟ ہمارا دوست ہے جو میڈیا میں ہے، جو ایلیٹس ہے، فورن منسٹری میں ہے، آپ کے سپوکس پرسن، ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کے جلسے جلوس میں، آج آپ لوگوں کے ٹی وی میں، اخبارات میں اس چیز کو یہ مظاہرہ کیا جائے کہ
آپ لوگ امت اسلام میں اور فری ریشنل وائسز کو اس کمپلسری ٹرانسفر کمپلسری کے نقل مکانی کو ریفیوز کرتے ہیں، اور آپ لوگ اپنے سولیڈیرٹی کو فلسطینیوں کے ساتھ اس پوائنٹ پہ، تاکہ فلسطینی کا حوصلہ اور بلند کیا جائے، اور ان کو سمجھانا ہے دنیا کو کہ یہ فلسطینی کا سرزمین ہے، یہ ان کے وطن ہے، کہ یہ اس کو وہاں سے نکالنا اور اس کو مزید ریفیوجی بنانا ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ لذا کہ یہ ریکویسٹ ہے، درخواست ہے ہمارا طرف سے، عوام کے، فلسطینی عوام، مظلوم عوام کی طرف سے، اور ان کے ریزسٹنس ہے۔ آپ لوگ احباب اور دوست ہیں، ایلیٹس ہیں جن کے نیٹ ورکنگ ہے، اپنے اخبارات میں، میڈیا آؤٹلیٹ میں اس مسئلہ کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ بالکل، بہت شکریہ خالد قدومی صاحب۔ یقینی طور پر پوری امت اب بیت المقدس کے حوالے سے، فلسطینیوں کے حوالے سے ایک ہونا ہے۔ اقبال نے کہا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ تو اس وقت فلسطینی مدد کو پکار رہے ہیں۔ فلسطینیوں نے ہمت اگر صہیونیوں کے خلاف اب اٹھائی ہے تو اس ہمت کو بڑھانا بھی، اس ہمت کو بندھانا بھی اب مسلم امہ کا کام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو طاقتور مسلم ممالک ہیں وہ لیت و لال سے کام لیتے ہیں، مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں، یا واقعی وہ اس بڑے آپریشن کی جانب فلسطینیوں کی مدد اور مظلوم فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ مدثر اقبال دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے ناظرین، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔